ایک سوال یہی میرے ذہن میں پھر آتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا بھی کہ کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو گیا؟ جی بالکل، بندش اور جادو سے مراد سیم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا، شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی، وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی، بندش ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے، وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو، کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے، تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، لیکن عثمان میں یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں، جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ صحیح، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی۔ کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے، آپ کو بھی آزما رہے اللہ باذن اللہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے، 102 میں کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکالیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی مرتے، ایسی ریسرچ موجود ہے۔ تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے، جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے۔ اس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں، تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے؟ بالکل صحیح، کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے، کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں، تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے، جو جتنا میں نے پڑھا ہے۔ ایک وہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے بھائی کی دعا، یونس علیہ السلام نے کہا میرے بھائی کی دعا۔ پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ ہے، بلکہ ایک صحابی کو نبی نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ، بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا۔ تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہم کچھ نہ کریں، ہم چینج نہ ہو، ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے حل ہو جائے۔ تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے، اس پہ کیا کہیں گے، ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں، ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا۔ میں تو ایک فرشتہ ہوں، ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں۔ مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا تھا، تیاری بھی بڑی اچھی تھی، ٹیچر ہی غلط ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی۔ اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے۔ تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں، جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں۔ جادو کو ہم مانتے ہیں، ظاہر ہے قرآن میں مینشن ہے، لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا، اتنا نہیں مانیں گے جتنا سر پہ نہیں چڑھانا۔ ہاں، سر پہ نہیں چڑھانا۔ بالکل صحیح، بالکل۔ عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے۔ مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا۔ تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ مثال طور پہ ایک سسٹر ہے، ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا، جو شریعتاً جائز ہے، مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں یہ کفر کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، ایک الگ بات ہے وہ جسٹس کرے، جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے۔ مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنا ہے، پہلی وائف کو برداشت ہی نہیں کہ دوسری شادی کرے، تو وہ پھر آؤٹ آف پینک، اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے وہ، اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں، پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں۔ دوسرا ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں، ہماری وقت ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے، وہ زیادتی کرتے ہوں گے، پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے۔ تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں، عثمان بھی اللہ معاف کرے، جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں، اس سے بھی ایک بری بات ہے، جو انہیں اس غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں، وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے یعنی افسوس کی بات ہے۔ تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی، صبر، اذکار، اللہ سے دعا، اللہ پہ توکل کرو، جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا تھا بندش کے حوالے سے۔ دوسری بات عثمان بھائی کہ یہ بھی بڑا ایک کویشچن آتا ہے، یہ ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے انفیکٹ
پڑھے لکھے طبقے میں کہ کیا جادو ہی ہوتا ہے یا نفسیاتی مسئلے ہی ہوتے ہیں یا دونوں کا مکسچر ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک بندے کو ویسے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو یہ ممکن ہے کہ جنات شیاطین مزید ایکٹیو ہو کے مزید اس کا فائدہ اٹھا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے؟ علی بھائی آپ وہ دوسری شادی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ پروگرام ہماری گھر والیاں نہ سنیں کیونکہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہے ہیں. صحیح. علی بھائی اس سے عقیدے کی ایک بات بڑی مزیدار سمجھ لگتی ہے کہ ایک بیوی جو ہے دوسری بیوی کو پسند نہیں کرتی, تو اللہ رب العزت جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ دوسرے الہ کو کیسے, حالانکہ یہ تو شریعت نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی. ایک خاتون آئی آفس میں میرے پاس, تو وہ سسٹر کہنے لگی میرا ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, تو کوئی ایسا عمل بتائیں کہ وہ نہ دوسری شادی کا نام ہی نہ لے عثمان بھائی. اچھا آپ کو بہت بڑا انعام دیں گے کہتی, تو میں بڑی پریشان ہوں. اچھا میں نے کہا چلیں آپس کی بات ہے سسٹر, وہ کیوں دوسری شادی نہ کرے, کوئی وجہ بتائیں نا, کہ کوئی شرعی دلیل ہے ویسے آپ کے پاس. میں نے کہا آپس کی بات ہے. کہتی میرے اندر کمی کیا ہے, اگر تو میں میری ٹانگ نہیں ہے, میرے بازو نہیں ہے, میری آنکھیں کام نہیں کرتی, میں مفلوج ہوں, کیوں وہ دوسری شادی کر رہا ہے, میرے اندر کوئی کمی ہے. تو اس سسٹر سے میں نے سوال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شادیاں تھیں, تو کیا باقی جو ان کی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ تھا؟ نعوذ باللہ, باقی جتنی بیویاں تھیں ان میں کوئی فالٹ نہیں تھا. جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں بیسیکلی ایک اللہ رب العزت چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف خواتین محبت کا دعویٰ کریں کہ یا اللہ تیرے ساتھ بڑی محبت ہے, تیرا حکم آ جائے تو ہر چیز حاضر ہے. وہ ایک لطیفہ یہاں یاد آیا کہ ایک خاتون جو ہے نا, وہ کہتے وہ درس دے رہی تھی, اس میں دوسری تیسری چوتھی شادی کے فضائل بیان کر رہی تھی کہ خواتین غلط کر رہی ہیں. ہسبینڈ اگر دوسری شادی کر لے تو بالکل اسلام اجازت دیتا ہے, خواتین کو نہیں روکنا چاہیے. جب انہوں نے بڑی تسلی کے ساتھ یہ والی تقریر کر لی تو ایک خاتون سامنے سے کھڑی ہوئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بیان سن کے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی, میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, اتنی متاثر ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. تو وہ بھی بڑی خوش ہوئی. تو اس نے کہا بیسیکلی میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ آپ کے شوہر کی دوسری بیوی میں ہوں, تو آپ اتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو ساتھ ہی کہتے وہ بیان کرنے والی بھی ہوش ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ایک عورت برداشت نہیں کرتی دوسری شادی کو, تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن یہ بھی معاشرے میں ایشو ہے کہ پہلی بیوی آپ اس کو خرچہ نہیں دے رہے, پہلی بیوی اس کو ٹائم نہیں دے رہے. بہت زیادتی کر جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. ظاہر ہے مرد جب خدا خوفی والا نہیں ہے پھر وہ اگلی کو اگنور کرے, یہ وہ بہرحال یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. مطلب ہاں ظاہر ہے کہ سسٹر بڑا مشکل ہے ان کے لیے. اولاد کے حوالے سے بندش وغیرہ, سب سے پہلے اولاد دینا اور واپس لے لینا یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے, بندے کا اختیار نہیں. لیکن آزمائش کے طور پہ اگر ایک شخص جادو کرتا ہے تو جادو ہو جاتا ہے, ایسی اولاد کی بندش. لیکن یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے, یعنی ایک طرف اللہ اولاد دینا چاہتے ہیں وہ روکنا چاہتے ہیں, نہیں, اس میں اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے. ارادہ کونیہ, ارادہ شرعیہ اگر پڑھیں تو اس کو ڈیپتھ سے پڑھیں, یہ سمجھ لگتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کو ناپسند ہوتی ہیں لیکن ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آزمائش کے لیے ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اولاد کی بندش بھی ہو جاتی ہے, جادو بھی ہو جاتا ہے, نظر بھی لگ جاتی ہے. میاں بیوی کئی بار جب شادی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو نظر لگ جاتی ہے. اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے پتہ لگے گا کہ نظر لگی ہے, کیسے پتہ لگے گا کہ بندش یا جادو ہوا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ دیکھیں نظر بد جو ہے جادو اس کی تقریباً ملتی جلتی سمٹمز ہیں, یعنی سستی فیل کریں گی, گھبراہٹ فیل کریں گی, بے چینی فیل کریں گی, اور ہر معاملہ آپ کے پاس ہر نعمت ہے پھر بھی آپ برکت فیل نہیں کریں گی, سکون فیل نہیں کریں گے. اچھا, تو وہ ایسی خاتون جو سکون فیل نہیں کرتی, ہر چیز ایئرپورٹس کلیئر ہیں اس کی, اور گھبراہٹ رہتی ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, اب وہ فرق کیسے کرے گی؟ نظر بھی حسد کی وجہ سے لگتی ہے, جادو بھی حسد کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. تو میرے نزدیک تو نظر بد زیادہ فاسٹ ہے جادو سے. جادو کو چلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, نظر ایک لمحے میں آپ پہ اثر کر جاتی ہے. العین تدخل الرجل القبر والجمل القدرا, نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے. تو یہ زیادہ فاسٹ ہے. جیسے کسی نے دیکھا سوچا اور اسی وقت گر گیا, وہ جو بخار والی حدیث ہے کہ صحابی کو فوری بخار ہو گیا جو نہا رہے تھے, فوری نظر لگی. تو نظر بد سے بچنے کے لیے ہمیں اسباب اختیار کرنے چاہیے, اپنی خوشیاں ڈسکس نہیں کریں. ہم پیزا کھائیں, ہم پیزا کھائیں تو فوری اس کا اسٹیٹس لگ جاتا ہے, ڈسکریٹ رکھیں اپنی انفارمیشن, اور مٹن ہے فوری اسٹیٹس لگ جاتا ہے, اچھا ریسٹورنٹ ہے فوری, اچھا جس دن دال ہے اس دن نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, دیکھیں ہم اپنی خوشیاں جو ہیں صرف ڈسکس کرتے ہیں, پریشانیاں نہیں. تو دوسرے بندے کے ذہن میں جو آپ کا حسد ہوتا ہے وہ تو بہت بیمار شخص ہوتا ہے حسد کرنے والا. تو جب وہ اس چیز پہ دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے, وہ نیگیٹو وائبز آپ کو آ کے ہٹ کرتی ہیں. تو اولاد کے حوالے سے بندش ہو جاتی ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ایک آسان سا عمل. اگر تو جادو ہے, جن ہے, نظر بد ہے, کچھ بھی ہے, 1 مہینہ مسلسل وہ بہن جو ہے سورۃ بقرہ کی تلاوت پانی کے گلاس پہ دم کر کے خود پئیں گی. لیکن جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان دنوں جتنے دن وہ ہوں کوئی اور انہیں دم کر کے پانی پلا سکتا ہے. سورۃ بقرہ کی مسلسل 1 مہینہ مسلسل دم کر کے وہ پانی پئیں. اگر ان کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی سورۃ البقرہ پڑھنے سے. بالکل ٹھیک, زبردست. تو دوسری جو بات نفسیاتی والی جو ہے امپورٹنٹ, اگر اس سوال کو کوئی توجہ سے جواب کو سن لے تو انشاءاللہ وہ بہت سارے یہ پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں ان سے بچ جائے گا جادو جنات کے حوالے سے. صحیح. بیسیکلی ہماری باڈی میں اللہ رب العزت نے کمیونیکیشن کا ایک سسٹم انسٹال کیا ہے جس کا لنک انسان کے برین کے ساتھ ہے. صحیح. شیطان
उस कम्युनिकेशन के सिस्टम में, यानी वो जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें वसवसा डालता है। ठीक है, 5 सेंसेस हैं। मैं अगर हाथ एक गर्म किसी चीज़ पे रखता हूँ, मैं देख नहीं रहा उसे, सही तो सबसे पहले मैसेज जो कम्युनिकेशन के जरिए से मेरे ब्रेन को जाएगा, फौरी ऑर्डर मिलेगा कि हाथ उठा लो, जल जाएगा। सही तो इस मोशन को स्लो कर देगा वो शैतान, सही। वसवसा डालेगा। दूसरी मिसाल हम ये समझ लेते हैं कि मैं अगर कहता हूँ कि अली भाई, एक भाई थे आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और बड़े आप उससे मोहब्बत करते हैं, तो आपको अच्छा लगेगा। सही अच्छा, दूसरा मैं कहूँ कि फलां जो भाई हैं ना, वो आपके बारे में कोई फलां बातें कर रहे थे, प्रोपोगंडा कर रहे थे, सही। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल वो सही। भाई प्रोपोगंडा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही। ये मैंने एसएमएस जो आपको दिया, मैसेज जो आपको दिया है, इसके साथ आपकी बॉडी पे रिएक्शन होगा। तो जितने सिग्नल यानी जितने ख्यालात हमारे ब्रेन को मिलते हैं उसके मुताबिक हमारा बिहेवियर होता है। ठीक हो गया, ख्यालात उसके अकॉर्डिंगली होते हैं। सही। अच्छा, अब शैतान क्या करता है कि नेगेटिव वसवसा डालता है। जादू भी ऐसे ही है। जादू की मिसाल अगर हम मूसा अलैहिस्सलाम की बात देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जादूगर बैठे थे, उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, सही। छड़ियाँ फेंकी, फ़अौजस फ़ी नफ्सिही खीफ़त मूसा। अच्छा, उन्होंने तख़य्युलात में क्या फील किया कि ये रस्सियाँ भाग रही हैं। सही अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम असाब के भी मजबूत थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी थे, सही। इसके बावजूद उनको फील हो रहा है। उनके नफ्सियात पे असर क्या हुआ कि उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर कैसे असर हुआ कि उनको रस्सियाँ भागती हुई फील हो रही, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस चीज़ की नफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नहीं, वो रस्सियाँ हैं, वो छड़ियाँ हैं, वो रस्सियाँ और छड़ियाँ हैं, ये भाग नहीं रही,